خدا کے ساتھ اطمینان۔ جب ہم ایمان کے وسیلے سے راستہ باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی نجات کی ابدی اور ہمیشہ پوری یقین دہانی ہونی چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جب پولوس نے رومیوں کو خط لکھا تو یہ روم کے مسیحیوں کے لیے تھا، اور اس کے ذہن میں ایک بہت خاص مقصد تھا۔ ان مقاصد میں سے ایک جو بنیادی مقصد تھا وہ ان سب کے لیے تھا جو یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے۔ ان کے لیے نجات کے لیے پوری یقین دہانی تھی۔ اور یہاں رومیوں 5 باب میں وہ اس تصور کے بارے میں بات کرتا ہے جس کو وہ خدا کے ساتھ اطمینان کہتا ہے۔ خدا کے ساتھ اطمینان راست باز بناتا ہے۔ جب ہم کو اس کی مکمل یقین دہانی ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی نجات کی 100% یقین دہانی ہو، اب اور ہمیشہ۔ میں اس بات کا یقین کرنا چاہوں گا کہ یہ بات میرے مسیحی تجربے میں ابتدا سے ہی مسئلہ رہی ہے۔ میں فضل کے وسیلے سے نجات کے بارے میں سمجھ چکا ہوں، جو کہ کم از کم جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ میں کھلے دل سے نجات کے تجربے پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن مذہبی پس منظر ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ چیزوں کو کرنا ضرور ہے، اور زندگی گزارنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے جو بہت سی باتوں میں الجھن پیدا کرتا ہے، بہت سی باتوں میں عدم تحفظ پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں رومیوں 5 باب کے آغاز میں مجھے اپنی نجات کے بارے میں 100% یقین دہانی ہوئی۔ لہٰذا باب نمبر 5 کی آیت میں دیکھیں پولوس نے کیا تحریر کیا۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ جیسے آپ اس متن کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کون ہمیں راست باز بناتا ہے؟ خدا خود۔ لہٰذا جب آپ اس حقیقت کو سوچتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے، خدا کچھ کہتا ہے، خدا جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور بنیادی طور پر خدا ہم کو ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہراتا ہے، اور ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اطمینان دیتا ہے۔ پولوس مزید کہتا ہے جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرے۔ یہ حقیقتاً دلچسپ ہے کہ میں اپنے مذہبی پس منظر کے باہر بڑا ہوا ہوں، جہاں لوگ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، کیا آپ آسمان کی بادشاہی میں جا رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے۔ اب انگریزی زبان کے اس لفظ کا استعمال کرنا بہت اچھا ہے جب آپ کسی کام کو کرنے کی امید کرتے ہیں اور آپ کو پختہ یقین نہیں ہوتا آیا وہ کام آپ کر لیں گے۔ مثال کے طور پر پولوس نے کہا تم کو روم میں ملنے کی امید ہے۔ اسے یقین نہ تھا، لیکن بہت سے حصوں میں لفظ امید کا استعمال امید رکھنے کے طور پر بھی ہوتا ہے کہ ابدی نجات کی امید کا ہونا کوئی سوال نہیں ہے، مسیح میں امید ہونا۔ اور اس لیے جب پولوس کہتا ہے کہ خدا کے جلال میں امید سے خوشی کرنا، یہ یقین دہانی ہے، اور بے شک یہ یقین دہانی خدا کا اطمینان ہے۔ اور جیسے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ صلح ہے، آگے چل کر پولوس اس بات کو آیت نمبر 10 اور 11 میں واضح کرتا ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے یہ ہماری خدا سے دوری تھی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ خدا ہم سے محبت نہیں کرتا، لیکن گناہ کے سبب سے ہماری خدا سے دوری ہوئی۔ اور پھر پولوس اس تعلق سے بات کرتا ہے، اور اس لیے وہ یہاں کہتا ہے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ مسیح کی موت اور اس کے بہائے ہوئے لہو کے وسیلے سے ہماری سزا کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور اس کے جی اٹھنے سے اس کی ہمارے ساتھ موجودگی اور نجات کی یقین دہانی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ ہم مسیح کے ساتھ مرے اور نئی زندگی میں زندہ ہوئے،
اور مزید پولس کہتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اور دوبارہ میں اپنے مذہبی پس منظر پہ جاتا ہوں جہاں میں نے کچھ جنازوں میں شمولیت اختیار کی، اور آپ تصور کریں گے کہ مذہبی نظام میں جہاں ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کیا وہ موت کے بعد ابدی زندگی میں داخل ہوں گے کہ نہیں۔ پہلی بات یہ اعمال کی بنیاد کا نظام تھا۔ ان میں سے بہت سے ایسے جنازے تھے جو بہت افسردہ کر دینے والے تھے، اور حقیقت میں مسیحیوں کے جنازے میں امید کا ہونا ضروری ہے، جہاں ابدی زندگی کے بارے میں خوشی اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اب اس بات کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ غم نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت میں پولس اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ جب اس نے تھسلنیکیوں کو خط لکھا، اس نے موت کے تعلق سے بات کی۔ وہ کہتا ہے ہم غم کرتے ہیں جب ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے، ہم غم کرتے ہیں، خصوصاً جب وقت سے پہلے کوئی جاتا ہے۔ لیکن پولس نے کہا اوروں جیسے نہ ہو جن کے پاس کیا امید نہیں ہے۔ غور کریں کہ ابدی زندگی کی امید۔ اس لیے پولس خدا کے ساتھ اطمینان کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کا حقیقت میں مطلب مسیح کے وسیلے سے صلح کا ہونا ہے۔ ہمیں یقین ہے پولس نے اس کو دوسرے خطوط میں بھی نمایاں کیا ہے۔ مثال کے طور پر افسیوں میں باب نمبر 1 میں وہ یقین دہانی کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اور دوبارہ سے آپ خوشی منائیں اور حمد و ثنا کریں، کیونکہ آپ کو مسیح یسوع میں مکمل یقین دہانی ہے۔ جب عید پینتیکوست پر روح القدس آیا اور پھر پوری تاریخ میں یسوع کے پاس آنے کے نتیجے میں یا مسیح کے زندہ ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے پر ہمارے پاس پاک روح کے نزول کا یہ وعدہ اجتماعی، تاریخی اور ہماری زندگیوں میں ذاتی طور پر ہے۔ اب غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، خدا کے ساتھ اطمینان کا ہونا اور خدا کا اطمینان ہونے میں کیا فرق ہے؟ میں بہت آسان سی بات کہوں گا، ایک کا تعلق ہمارے عہدے سے ہے اور دوسرے کا ہمارے تجربے سے۔ اب میں ان دونوں بیانات میں فرق کو ظاہر کروں گا۔ خدا کے ساتھ اطمینان ہمارے مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ محفوظ تعلق کو بیان کرتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو پولس یہاں پر ان آیات میں بیان کر رہا ہے۔ خدا کا اطمینان ہمارے زمینی حالات سے بے خبر ہو کر بطور ایماندار ہمارے اندرونی تجربے کو بیان کرتا ہے۔ اور پولس فلپیوں میں جب لوگ اپنی زندگیوں کی مشکلات سے گزر رہے تھے تب خدا کے اطمینان کا حوالہ دیتا ہے، اور اس لیے اس نے کہا کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ اب ایک بات میں واضح کروں گا کہ پولس یہ بات ہرگز نہیں کر رہا کہ ہم ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم ذہنی دباؤ کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کے حضور جانا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے، ہم سب کسی نہ کسی حد تک بے چینی کا سامنا کرتے ہیں، اور یقیناً پولس اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ یسوع نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ لیکن جب یہ ہوتا ہے ہمیں اپنے عہدے کے ساتھ خداوند کے حضور جانا ہے۔ دعا وہ ہے جو اس کا اطمینان ہم میں پیدا کر سکتی ہے۔ یہ تجرباتی ہے۔ ہمارے پاس خدا کے ساتھ اطمینان ہے، لیکن ان حالات میں ہم خدا کا اطمینان بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس لیے آگے چل کر پولس کہتا ہے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اور یہ زبردست تجربہ ہے،
یہ خود سے نہیں ہوتا، یہ اچانک سے بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک زبردست تجربہ ہے جس کو ہم اپنے تجربے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دوبارہ سے میں اپنے ذاتی تجربے سے، آپ جانتے ہیں میرا ایسا پس منظر ہے جہاں ایسی چیزیں سکھائی گئیں جن کی بنیاد سچ پر مبنی نہ تھی، اور اس کے نتیجے میں نے اپنی مذہبی الجھن کی وجہ سے بہت زیادہ اندرونی الجھن کا سامنا کیا۔ دیکھو، خدا کے اطمینان کو نہ سمجھنا خدا کے ساتھ اطمینان کی کمی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اسباب میں سے ایک ہو سکتا ہے، لہٰذا ان چیزوں میں سے ایک جو واقعی ہماری مدد کر سکتی ہے کہ جب ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہوں تو خدا کا اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ یاد دلانا ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ اطمینان ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس یہ زبردست یقین دہانی ہے، اور اس لیے یہ ایک بات ہے کہ میں نے یہ تجربہ شروع کیا جب میں نے خدا کے ساتھ اطمینان اور اپنی نجات کی یقین دہانی سمجھی۔ میں اس جذباتی ریل سے گزر گیا جیسے یہ تھا، تجربے کی بنیاد پر یہ سوچے بغیر کہ میں مسیح میں ہوں یا نہیں، یا میں نے اپنی نجات کھو دی ہے، مشکل چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل ہونا۔ کیونکہ ایک چیز جو مجھے سکھائی گئی تھی، میں ایمان کے وسیلے سے فضل سے بچایا گیا ہوں۔ میں نے یہ خاص طور پر اپنے والد سے سیکھا، جنہوں نے اسے کرسچن ریڈیو پر سن کر سمجھا، اور خدا کے فضل کی انجیل سن کر، اور جب میں ایماندار بنا تو یہ میری زندگی میں سرایت کر گئی۔ لیکن پریشانی کا یہ حصہ تھی، اگرچہ میں نے ایمان رکھا کہ میں ایمان کے وسیلے سے فضل سے بچایا گیا ہوں، تو بھی یہ الجھن تھی کہ میں نیک اعمال کے وسیلے سے بچایا گیا ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ہم خود نیک اعمال کے وسیلے سے بچا نہیں سکتے، ہم کاموں کے علاوہ بچائے گئے ہیں۔ ہمیں اپنی نجات کی وجہ سے نیک اعمال سر انجام دینے ہیں، اور جب مجھے اس بات کا علم ہو گیا تو میں نے پر اعتماد ہونا شروع کیا۔ مجھے اپنی مسیحی زندگی کی یقین دہانی ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی۔ پالوس اس کے بارے میں فکر کرتا ہے، لہٰذا یہاں پر اصول ہے، جب ہم کو ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی نجات کی ابدی اور ہمیشہ پوری یقین دہانی ہونی چاہیے۔